السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ فروری کی سرد رات میں شب کے پراسرار سائے میں سات بولونیا کے فضا کو اپنی آغوش خاموشی میں سمیٹ چکے تھے۔ شہر کی صدیوں پرانی سرخ اینٹوں والی عمارت قہر میں لپٹی ہوئی تھی۔ دور کسی گلی کے نکڑ پر لیمپ کی زرد روشنی شب کی سیاہی میں کسی شمع کی مانند دکھائی دیتی۔ وہ حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ باہر سے ہی کھانا کھا کر آیا تھا۔ پادری بھی خوراک شب تناول فرما کر سونے چلا گیا تھا۔ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلا۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح بکھرا بکھرا سا تھا۔ ساری بتیاں روشن تھیں، کھڑکیوں سے پردے ہٹے تھے۔ اس وقت وہ ایک سیاہ رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جسم اوپر سے برہنہ تھا، کندھوں پر تولیہ لٹکا رکھا تھا۔ سنہرے بال گھیلے تھے جو پیچھے کو چپکے ہوئے تھے۔ سرمئی آنکھوں کی رگیں ہلکی ہلکی سی سرخ پڑ رہی تھیں۔ تولیہ صوفے پر اچھال کر وہ آئینے کی جانب بڑھا اور اپنا کثرتی وجود دیکھنے لگا۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ ذرا سا مڑا اور اپنا بایاں بازو شیشے میں دیکھنے لگا، جس پر سیاہ رنگ کے عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ اگر اس کے بازو پر بنے نقش و نگار پر غور کیا جاتا تو وہ سیاہی سے ہی بنی کوئی افسانوی مخلوق تھی۔ ایک عورت جس کا جسم نیچے سے مچھلی کی مانند تھا، سر کے بال لمبے اوپر کی طرف جاتے دکھائی دیتے، بال سانپ کی طرح، یوں لگتا کہ سر میں کئی سانپ نکل رہے ہوں۔ وہ کئی سکوں کے ڈھیر پر بیٹھی تھی اور اس کی نگاہیں اوپر کی جانب اٹھی تھیں۔ یہ سکوں کا ڈھیر بازو پر کافی نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آج ہی یہ ٹیٹو بنوایا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک آتش دان تھا جو اس کمرے کا سردی اور خنکی سے بچاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس میں دہکتے ہوئے انگارے اس وجود کی سیاہی کو دیکھ کر مزید دہکتے، یوں کہ نار سے بنائی گئی وہ مخلوق اس وجود ناقص کی سیاہی کو دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی ہو، فتح کا جشن منا رہی ہو۔ ناپائیدار فتح! کتنا بے وقوف ہے انسان! آتش دان سے امٹتی لکڑی کے جلنے کی ہلکی سی آواز فضا میں کسی راز کی مانند بکھر گئی تھی۔ ایسا راز جو آزادی اور منمانی کی شکل میں خود میں غلامی اور بربادی سموئے ہوئے ہے۔ الیگزینڈر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور پلٹ کر الماری تک گیا۔ اس میں سے بھورے رنگ کی پورے آستینوں والی شرٹ نکالی۔ اسے پہننے کے بعد سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ چاؤ لینا! فون کان سے لگائے وہ اپنی نئی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ چاؤ الیکس، میری یاد کہاں سے آ گئی؟ وہ قد نزاکت سے بولی۔ الیگزینڈر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کل ملنا ہے تم سے، وہ تحکم سے بولا۔ دوسری جانب سے یہ یقین جو تھا کہ وہ اس کی کسی بات سے انکار نہیں کرے گی۔ تمہارے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اور لینا نے وہی کہا جس کی اسے توقع تھی۔ یہ تو بتا دو کہ کہاں ملنا ہے، میرے گھر پر یا پھر… اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں کل پک کرنے آؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ آتش دان میں انگارے مزید دہک رہے تھے۔ آتش کے برکثیر اس وقت اس کے دل، دماغ اور روح پر غالب آ چکا تھا اور روشنی کو سیاہی نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا آئیڈیا تو دو کہ کہاں؟ اس نے جھٹ سے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر دھر دیا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سگریٹ نکالا، ساتھ ہی ایک لائٹر۔ اسے جلانے کے بعد لہجہ بھر کے لیے اس کے جلتے بجھتے انگارے کو دیکھا، پھر گہرے کش لگاتے وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ آتش دان میں دہکتے انگارے بھڑکتی آگ میں اب کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ رجیم کافی زور و شور سے اپنی رفتنی ظفرمندی کے شادیانے بجا رہا تھا۔ اپنی تعریف و توصیف بھی ناحق لگے ہمیں، رد افکار کے باعث خود کو پست خیال جو مانا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے فائل پر سے نظریں ہٹائیں اور اسے لورینزو کی جانب فاتحانہ انداز میں دیکھا تھا۔ لورینزو، دیکھ لو تم، میں نے اس میں غلطی نہیں، غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ واقعی؟ دیکھوں تو صحیح۔ اس کی بات سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا واقعی اسے اس میں غلطی کی بجائے غلطیاں ملی تھیں؟ اوہ، تو تمہیں گارجس سیورٹ کا سن وفات معلوم تھا؟ فائل کے صفحے الٹ پلٹ کر کے وہ اس صفحے کے مخصوص سطر کو دیکھتے بولا جس میں اس کے مطابق غلطی موجود تھی۔ ہاں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے بنیادی سے شانے جھٹکے۔ اکثر مصور حضرات کو یہ تاریخ وغیرہ یاد نہیں رہتی، ان کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، نہ وہ زیادہ تر تصویروں کی پیچیدگیوں، رنگوں اور اس کے مصور کے ہنر پر توجہ دیتے ہیں۔
تاریخ اگر یاد رہ بھی جائے تو وہ تب کی یاد رہتی ہے جب انہوں نے کوئی تصویر جو ان کی شہرت کا باعث بنی ہو بنائی ہو۔ وہ بول رہا تھا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن جب میں کسی مصور کے بارے میں پڑھوں تو اس کا سن وفات اور سن ولادت لکھا ہو تو مجھے یاد رہ جاتا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن در حقیقت یہ کوئی عام بات بھی نہیں تھی۔ لورینزو کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ فائل کے صفحے آگے پیچھے کرتا ان غلطیوں کو ڈھونڈ رہا تھا جن کی نشاندہی کرنے کا دعویٰ میری کروز نے کیا تھا۔ چند ساعتیں گزر گئیں اور پھر اس کی نگاہ سطر پر پڑی جس پر اس نے قلم سے گول دائرہ بنایا ہوا تھا۔ اس سطر میں کیا غلطی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے جھنجھلا کر پوچھا، ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر دونوں باہم ملاتے دونوں ہاتھ باہم ملاتے وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، لورینزو، تم شاید بھول رہے ہو، اس کتاب کی مصنفہ افریقن امریکن ہے۔ اگر ہم اس سطر پر غور کریں تو یہ انگریزی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ اس طرح اس اقتباس میں یہ غلطی بھی ہے اور اس طرح کی کئی اور سطور ہیں جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ میری آرٹ کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن ان سب باتوں کا علم اسے کیسے تھا؟ وہ ان غلطیوں کو بھی دیکھنے لگا جن کی نشاندہی میری نے کی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس اقتباس میں گرامر کی اتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب تمہیں انگریزی کے گرامر کے متعلق اتنا کیسے معلوم؟ حیرانی کے تاثر نہ چھپاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تو میری نے فخری انداز میں بھویں اچکائیں۔ میری ماما انگلش ٹیچر تھیں۔ لورینزو نے اوہ کہہ کر میں سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن وہ ابھی بھی حیران تھا۔ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کی والدہ انگریزی پڑھاتی ہوں تو آپ کو انگریزی اور اس کی گرامر کے اصول اور ضوابط اور ان کی باریکیوں کے متعلق اتنا علم ہو۔ لورینزو، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی شے پرفیکٹ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کتاب 100% درست ہے اور ہر طرح کی خامی یا غلطی سے پاک ہے۔ یہاں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں۔ سو یہ اقتباس جو تم نے مجھے دیا وہ بھی پرفیکٹ نہیں تھا، اس نے گہرے سنجیدگی سے لہجے میں کہا۔ لورینزو اسے خاموشی سے تکے گیا تھا۔ ابھی میں نے کچھ ہی دیر غور کیا تھا تو صرف اتنی سی غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ اگر کچھ دیر مزید غور و فکر کرتی تو یقیناً اس میں اور کئی غلطیاں نکل آتیں۔ اس کا انداز بے حد پراعتماد تھا۔ لورینزو نے چند لمحے اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورا، پھر اسٹڈی پر پڑی فائل بند کی، لہجے بھر کے لیے لب کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ میری نے سوالیہ انداز میں ایبرو اچکائے۔ اس نے جواب دیے بغیر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک چھوٹا سا خاکی لفافہ نکال لیا تھا۔ میری ناسمجھی سے اس الفاظ کو دیکھ رہی تھی تو یکایک وہ لفافہ اس نے میری کی جانب کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لفافہ اس کے دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے الجھن سے بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتے پوچھا تو مسکرا دیا۔ آنکھوں میں خاص چمک موجود تھی۔ اس گیم کے دونوں راؤنڈ کھیلنے اور جیتنے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ کندھے دھیرے سے جھٹکتے ہوئے اس نے ذرا سا توقف لیا تھا، پھر مزید کہنے لگا، پتہ نہیں یہ تحفہ کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا جب کبھی کوئی اس گیم کے دونوں راؤنڈ یوں کھیلے گا جیسے تم نے کھیلے تو میں اسے یہ دوں گا، مگر اب تک اسے جس نے بھی کھیلا کبھی جیت نہیں پایا۔ انداز ستائشی تھا۔ میری لفافہ کھولتے رکی اور اسے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے اس اقتباس والے راؤنڈ میں غلط تاریخ کی نشاندہی کی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے کبھی اس کی نشاندہی کی بھی ہو تو اس کا دھیان ان گرامر کی غلطیوں پر نہیں جائے گا۔ اسے تو شاید معلوم بھی نہ ہو۔ وہ مسلسل اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن میری کے چہرے پر مسکان کی کوئی جھلک نمودار نہ ہوئی، البتہ الجھن اور تکلیف سی اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ اور ہاں، کسی نے آج تک اس کھیل میں مجھے میری غلطیاں نہیں بتائیں۔ مجھے لگتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ کھیل بالکل پرفیکٹ ہے یا اس میں صرف اتنی ہی غلطیاں ہیں جتنی میں جانتا ہوں، تو وہ اس پر آنکھیں اور کان بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ اب اسے سننے کا منتظر تھا۔ کچھ ہی پل بعد میری نے اپنے چہرے پر ایک جبری مسکان قائم کی۔ ایسا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تم آج سے پہلے اس کھیل کو کسی ذہین اور لائق شخص کے پاس لے کر ہی نہیں گئے۔ اور یہ سن کر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ وہ بھی ہنسنے لگی۔ خیر میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اپنی ہنسی پر قابو پاتے دونوں فائلز میز پر سے اٹھانے کے بعد اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، تم بھی۔ وہ بھی معمولی سے انداز میں مسکرا دی۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے چہرے سے مسکان جھٹ سے غائب ہو گئی، جیسے یہ چہرہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں ہاتھ میں پکڑے اس لفافے کو کھولنے لگی۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ لفافہ کھلا تو اس میں ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا کارڈ نکلا تھا۔
جس کے کناروں پر سنہرے رنگ کے پھولوں کی پتیوں کے نقش و نگار بنے تھے اور درمیان میں سیاہ جلی حروف میں لکھا تھا، تم غیر معمولی باریک بین اور بصیرت افروز ہو۔ اس کی سنہری آنکھیں یکدم نم سی ہو گئی تھیں، چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ وہ کارڈ کو لفافے میں واپس ڈالنے لگی تو اس وقت اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ وہ خاکی لفافہ اپنے بیگ میں ڈالنے کے بعد اٹھی، بیگ کندھے سے لٹکایا، پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ کیفے سے باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن وہ بھی کلاس لینے کی حالت میں نہیں تھی۔ سبزہ زار پر سرپٹ چلتے سر جھکائے وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ دور ایک اونچے زیتون کے درخت کے سائے تلے موجود بینچ پر آ بیٹھی۔ درخت کی شاخیں فروری کی اس خاموش مگر سرد دھوپ میں ہوا کے ساتھ مدھم سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اس کے سامنے زمین پر کچھ خشک زرد سنہری پتے گرے تھے۔ اس نے ساکت اور پرسکون ماحول میں بینچ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ میری کروز کا 24 سالہ وجود لمحہ حال کی دھن میں یادوں کے ایک پرانے دریچے پر بے صدا پہنچ گیا تھا۔ 14 سال پہلے یہ منظر اٹلی کے اس متوسط رہائشی علاقے کا تھا جہاں دسمبر کی اس خود دھند آلود دوپہر میں اس 2 منزلہ گھر کے اندر داخل ہو تو وہاں لاؤنج کے اندر ایک بڑے صوفے پر وہ عورت براجمان، گود میں کاپی رکھے اس پر قلم سے نشان لگا رہی تھی۔ برابر ہی میں اور بھی کئی کاپیوں کا ایک گچھا پڑا تھا۔ وہ سنہری بالوں والی عورت سیاہ رنگ کی لمبی اسکرٹ اور سرمئی رنگ کے سویٹر میں ملبوس تھی۔ لاؤنج میں ایک طرف آتش دان تھا تو ایک طرف باورچی خانہ۔ اوپر سیڑھیوں سے گزرتے اس کمرے تک جاؤ تو سیڑھیاں ختم ہوتے ہی چند قدموں کے فاصلے پر وہ موجود تھا۔ وہاں وہ 10 سالہ بچی بستر پر بیٹھے اپنے ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس وقت فراق کے اوپر سویٹر پہنے ہوئے، کندھے سے کچھ انچ تک نیچے گرتے سنہری بالوں کو پونی میں باندھے، روشن آنکھوں سے نوٹ بک پر تیزی سے پنسل چلا رہی تھی۔ کمرے کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ دسمبر کی شدت والی سردی سے بچاؤ کے لیے کھڑکیاں پردے سے ڈھکی تھیں۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس چھوٹی معصوم سی بچی نے نوٹ بک بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بستر سے اٹھی۔ پیروں میں جوتے پہن کر وہ قدرے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر وہ اپنی والدہ کے پاس آئی تو زور سے انہیں پکارا تھا، ماما، پھر ان کے پاس برابر میں صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا ہوا میری؟ مسز کروز کاپی سے نظر ہٹائے بغیر قلم سے نشان لگاتے مصروف سے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، شہادت کی انگلی لبوں پر ٹکاتے وہ سوچ کر بے حد معصومیت سے بولی۔ کیا؟ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ کاپی پر قلم سے ایک بڑا سا گراس لگانے لگی۔ اف، یہ بچے ایسے جواب لکھ کیسے دیتے ہیں؟ وہ زیر لب اکتاہٹ سے بولی۔ مسز کروز جس علاقے میں رہائش پذیر تھی وہاں ایک پرائمری اسکول میں انگریزی پڑھایا کرتی تھی۔ ایک سوال آیا تھا میرے ذہن میں، وہ آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ پوچھو۔ وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ آج فادر جب بائبل پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے ہوئی رکی تو انہوں نے قلم سے کاپی پر ایک اور کراس کا نشان لگایا، پھر اسے بند کر کے ان کاپیوں کے گچھے پر رکھا جو چیک ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے میری سے پوچھا تو وہ ایک دم اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، ایک دم کسی نہ کسی خیال میں کھو جانے والی۔ لاؤنج میں ایک کنارے پر گہرے بھورے رنگ کی ٹیبل لیمپ پر وہ لیمپ کسی شمع کی مانند اپنی زرد روشنی ارد گرد پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کی زرد سی نرم کمزور روشنی کبھی مدھم پڑتی تو کبھی تیز ہو جاتی۔ میں نے سنا کہ بائبل میں آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ وہ جو اب دوسری کاپی چیک کر رہی تھی، اس کی بات پر سن کر ان کا قلم رک گیا تھا۔ تو کیا جس طرح جیسس خدا کے بیٹے ہیں ویسے ہی کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے؟ وہ بے حد معصومیت اور سادہ دلی سے پوچھ رہی تھی۔ انہیں اس کے سوال پر تعجب ہوا۔ کبھی انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ کاپی ایک طرف رکھ کر اسے غور سے سننے لگی۔ عیسیٰ بھی خدا ہے نا، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے، اس طرح تو پھر ایڈم بھی خدا ہوئے۔ اس نے ایک اور سوال کیا۔ مسز کروز کو بالکل چپ لگ گئی، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ شمع کی زرد روشنی اب کافی تیزی سے کبھی جلتی کبھی بجھتی، جیسے وہ خود جلنا تو چاہ رہی ہو لیکن علام حیات کے سائے اسے روشنی پھیلانے سے روک رہے ہوں۔ ماما، جواب دینا۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ان کے گھٹنے کو دھیرے سے ہلاتے نرمی سے کہا، مجھے نہیں معلوم میری اس بارے میں۔ وہ کندھے جھٹک کر کاپی گود میں رکھ کر اسے خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاگی، وہ نے مایوسی سے آنکھیں پھیلائے گھورنے لگی تھی۔
ہم سنڈے کو جائیں گے نا چرچ، تو تم فادر سے خود ہی پوچھ لینا۔ اسے خود کو گھورتا دیکھ کر انہوں نے آرام سے کہا تو وہ یکدم مسکرائی تھی۔ زندگی علم میں جلتی ہوئی وہ شمع یکدم بجھ گئی تھی اور تاریکی میں گم ہو گئی۔ روشنی کی کوئی زرد کرن نمودار نہ ہوتی، وہ یوں خاموش ہو گئی تھی جیسے اس نے شکست تسلیم کر لی ہو۔ نور کی جگہ اندھیرے کے گہرے سائے نے لے لی، وہ سائے جو ہر سو منڈلانے کے خواہش مند تھے۔ اوکے، اور پھر کاپیوں کے پڑے گٹھے میں سے کسی کاپی کو پکڑنے لگی تو انہوں نے فوراً کہا، اچھا اب تم کمرے میں جاؤ اور ہوم ورک کر لو، میں کھانا بنا لوں۔ اس نے اپنی ماں کا حکم سنا تو اس بات میں سر ہلائے صوفے سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ اسے جاتا دیکھ وہ کچھ دیر کے لیے ارد گرد اور سوچ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ سوال آخر اس کے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں؟ وہ میری کروز کی اس بات پر اکثر کافی حیران ہوا کرتی، لیکن جلد ہی یہ حیرانی خوف، غصہ اور تکلیف میں بدلنے والی تھی۔ ہم جسے محض اتفاق سمجھیں، وہ پیغام نوش تحت کون جانے۔ اگلی دوپہر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سائنس کا ہوم ورک کر رہی تھی کہ تب اس کی نگاہوں کے سامنے وہ لفظ آیا جس کا معنی سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ Every living being is begotten through the union of۔ اس نے 2-3 مرتبہ وہ سطر پڑھی جس میں تحریر لفظ begotten کا مطلب اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بستر سے اٹھی، کمرے سے باہر نکل کر برق رفتاری سے سیڑھیاں اترتی باورچی خانے میں گئی جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، بس چاولوں کے ابلنے کی مہک ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر رمجھم کے ہلکے ہلکے ننھے سے قطرے گرے تھے، شاید کچھ ہی دیر میں بادل خوب برسنا شروع ہو جائیں۔ ماما، بات سنیں۔ وہ نے پکارتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھ کر مایوسی سے صوفے پر دھپ سے آ کر بیٹھی۔ پتہ نہیں ماما کہاں چلی گئیں، شاید مارکیٹ گئی ہیں۔ ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائی وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، مسز کروز مارکیٹ سے کچھ سامان خریدنے گئی تھیں، وہ اسے بتانا بھول گئیں، ورنہ اکثر وہ اسے بتا کر ہی جایا کرتی تھیں۔ اب مجھے ڈکشنری سے دیکھنا پڑے گا۔ چند لمحے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ صوفے سے اٹھی اور مسز کروز کے کمرے میں گئی جہاں ایک چھوٹی سی بک شیلف میں انہوں نے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ لکڑی کی ٹائلوں سے بنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بک شیلف میں رکھی کتابیں باری باری نکال کر کھوجتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھ وہ بھاری موٹی کتاب آ گئی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان رقص کرنے لگی۔ وہ اب انگریزی لغز اٹھائے بستر پر آ بیٹھی اور اس کے صفحے الٹ پلٹ کر لفظ بیگوٹن کا مفہوم ڈھونڈنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسے لغت کے صفحے پر وہ لفظ جھلملاتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس لفظ کا مطلب پڑھنے لگی۔ بیگوٹن especially of a man bring a child into existence by the presence of reproduction۔ تولید کے عمل سے بچے کو وجود میں لانا، یہ لفظ خاص طور پر ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوہ، یہ معنی تھا اس کا؟ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے بولی۔ شکریہ ماما، آپ نے یہ ڈکشنری لے رکھی ہے، یہ کتنے فائدے کی چیز ہوتی ہے نا۔ ستائشی انداز میں ابرو اچکا کر اس نے کہا، پھر مسکراتے ہوئے وہ لغت بک شیلف میں واپس اپنی جگہ پر رکھ دی اور مسز کروز کے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں سائنس کا بچا کچا ہوم ورک مکمل کرنے لگی۔ وہ دن بھی افق عزیز پر طلوع ہو گیا جس کی راہ وہ ہر لمحہ بے تابی اور بے صبری سے تک رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اتوار سے پہلے ہی وہاں اپنے سوالوں کے جواب طلب کرنے پہنچ جاتی، لیکن مسز کروز نے اسے اجازت ہی نہیں دی۔ دسمبر کی یہ صبح بے حد سرد تھی، فضا میں خنکی کی کپکپاہٹ تھی اور دھند نے بولونیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرانی اینٹوں سے بنی عمارت دھند کی گرفت میں دھندلی اور خیالی سی دکھائی دیتی تھی۔ ایسے میں ان تنگ گلیوں سے گزر کر وہ دونوں اس مقام یعنی قدیم کلیسا کے سامنے جا پہنچی جہاں وہ باقاعدگی سے ہر اتوار آنے کی کوشش کیا کرتی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کچھ مصروفیات کے باعث مسز کروز عبادت اور دعا کے لیے یہاں نہیں آ پاتی، یوں وہ ہفتے میں میسر ہونے والے اس ایک دن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی جو عیسائیوں کے لیے ان کے کلام مقدس کی تعلیم، عبادت اور دعا کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس قدیم کلیسا کے بلند دروازے لکڑیوں کے بھاری پٹوں سے مزین تھے۔ ارد گرد ایک چھوٹا سا پتھریلا میدان تھا جہاں کبوتر مچلتے دکھائی دیتے۔ قریبی عمارتوں کی چھتوں سے سنہری دھوپ کی کرنیں اس تاریخی کلیسا کی دیواروں پر گرتی تھیں۔ اب اس کلیسا کے اندر داخل ہو تو یہاں وہ دونوں اس علاقے کے دوسرے کئی واسیوں کی طرح درس لینے آتی تھیں۔ مسز کروز اپنے سنہری بالوں کا جوڑا بنائے گہرے بھورے رنگ کی پینٹ اور گھٹنوں تک آتی پوری آستینوں والی شرٹ میں ملبوس، نظریں جھکائے سامنے اونچے اسٹیج پر کھڑے
پادری یعنی کہ کلیسا کے روحانی رہنما کے زبان سے جاری ہونے والے الفاظ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پادری سفید رنگ کا لمبا سا لباس پہنے، گلے میں سنہری رنگ کا کراس لٹکائے، بائبل کی تلاوت کے بعد یہاں موجود لوگوں کو عیسیٰ کی اس دنیا میں لوگوں کی نجات اور بخشش کے لیے دی گئی قربانی کے متعلق تعلیمات دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے دیوار پر ایک بلند و بالا چاندی کا بنا صلیب نصب تھا، جس کے درمیان میں عیسیٰ کی مصلوب شبیہ بنی تھی، جسے کروسیفکس کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں میں صلب تھے، آنکھیں بند تھیں جس پر خون کے دھبے، سر پر ایک کانٹوں کا تاج بنا تھا جسے کراؤن آف تھورنز کہتے ہیں۔ ان کے اوپر چھوٹے سے بورڈ پر تحریر تھا INRI، یعنی جیسس آف نیزریت، کنگ آف دا جیوز۔ اس صلیب کے ارد گرد موم بتیاں جل رہی تھیں اور اسے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مسز کروز کے پہلو میں بیٹھی وہ چھوٹی بچی اپنے سنہرے بال ایک اونچی پونی میں باندھے، آنکھوں میں چمک لیے سیاہ رنگ کی فراک اور ہم رنگ ٹائٹس میں ملبوس پادری کا دیا جانے والا درس کافی غور سے سن رہی تھی۔ اس کلیسا کے اندر ارد گرد نگاہ دہراؤ تو یہاں ان اونچی اور رنگین شیشوں کی کھڑکیاں روشنی کو اندر داخل کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھیں۔ ان شیشوں پر نگاہ دوڑاؤ تو ان پر حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ کئی شیشوں پر اس ہستی کے مناظر بنائے گئے جسے 5ویں صدی عیسوی میں ماضع خدا ہونے کے لقب سے نوازا گیا تھا، اور یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ عقیدہ تثلیث یعنی کہ پہلے 3 خداؤں کا اور انہیں دیوی کا درجہ دیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے باقی گرجوں کی طرح اس کلیسا میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے اور تصاویر زینت بنے ہوئے تھے۔ عیسائی حضرات یہاں سر نیاز خم کرتے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حلق شاہ روم تھا، اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی، اور جنگ کے دوران اسی کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ کئی عیسائی حکومتوں کے قومی جھنڈوں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی جاتی، اور آج بھی برازیل، کولمبیا، کینیڈا اور پولینڈ وغیرہ جیسے ممالک کے قومی جھنڈوں پر ایسے علامتی نشان موجود ہیں۔ اس کلیسا کی پچھلی جانب نگاہ دوڑاؤ تو وہاں کئی موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی ہلکی روشنی اور مہک ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ ماما، میں نے آج فادر سے اپنے سوال کا جواب پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے انہیں یاد دہانی کروائی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر شہادت کی انگلی لبوں پر ٹکا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پادری نے کچھ دیر مزید واز پیش کیا، پھر اجتماعی دعا کروائی۔ اس کے بعد اس کلیسا میں موجود رہباں یعنی ننس نے روحانی گیت پیش کیا۔ یہ روحانی نغمے، شرکیہ نغمے، رہبانی عبادت کی شروعات، بائبل کی تلاوت سے پہلے یا بعد، درس کے بعد مقدس عشاء ربانی کے دوران، اور اختتامی دعا پر روحانی کیفیت میں اضافہ۔ دعا کے دوران دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری، جماعتی عبادت کو حسین بنانے، اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ یا پھر خدا کی حمد کے لیے گایا کرتی۔ مقدس عشاء ربانی یعنی ہولی کمیونین کے بعد لوگ کلیسا کے دروازے پر کھڑے پادری سے ملاقات کر رہے تھے۔ کوئی اسے شکریہ کہہ رہا تھا، کوئی اسے دعاؤں کی درخواست کر رہا تھا، تو کوئی اسے نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ مسز کروز اور میری وہیں ٹھہری۔ پادری جب سب سے ملاقات کر کے اندر واپس آیا تو ان دونوں کو دیکھ کر اسٹیج تک گیا۔ مسز کروز اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج کے قریب گئیں اور اسے چند ایک باتیں کی تھیں۔ دعاؤں کی درخواست کر کے اسے بتانے لگیں کہ ان کی بیٹی اس سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان پھیلی۔ وہ پادری تقریباً 50 سال کا تھا، سر کے چند بال سفید تو باقی سیاہ سرمئی سے۔ فادر، میرا آپ سے ایک سوال تھا۔ جب مسز کروز نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا وہ پوچھ لے جو وہ پوچھنا چاہتی ہے، تو اس نے فوراً پادری کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ پوچھو بیٹی، اس نے بے حد شفقت سے بولا۔ کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہیں جس طرح عیسیٰ ہیں؟ چند ثانیے بعد اس نے رک رک کر پوچھا۔ پادری کے ایبرو چھمبے سے اچک گئے۔ بائبل میں فرشتوں، اسرائیل، نیک اور انصاف پسند لوگوں کے لیے بھی سن آف گاڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سب خدا کی اولاد ہیں جس طرح عیسیٰ؟ اس سے پہلے کہ پادری کچھ کہتا، اس چھوٹی بچی نے اپنا ایک اور سوال پیش کیا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے خاموشی سے اس بچی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مسز کروز بت بنی کھڑی تھی۔ کیا یہ سب بھی عیسیٰ کی طرح ہی ہمارے خدا ہوئے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بائیں طرف دیوار میں ایک شیشہ نصب تھا جس پر مختلف ہستیوں کے مناظر بنے تھے۔
इस शीशे पर पादरी और उसके सामने खड़े इन दो वजूद का धुंधला अक्स दिखाई देता, लेकिन इन तीनों के साथ साथ इसमें एक और अक्स भी था, वो स्याह साया जो पादरी के कंधों के साथ लपका था। नहीं, क्या बोल रही हो तुम बेटी? वो कुछ देर बाद बोला तो उसके लहजे में अब की बार नरमी कुछ कम थी। मैरी ने उसे सवालिया निगाहों से तका, यूं कि उससे दलाइल मांग रही हो। देखो, ईसा ही खुदा के वाहिद बिगॉटन सन है, जबरन मुस्कुराकर उसने कहा। फिर मैरी के सर पर शफकत से हाथ फेरा, और ये लम्हा मैरी को लगा कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। सांसें रुक गई थीं, जुबान चंद सांसों के लिए बिल्कुल गंग रह गई थी। क्या? पादरी को फटी फटी निगाहों से तकते हुए उसने पूछा। उसे उम्मीद थी कि उसे सुनने में गलती हुई है। गॉस्पेल ऑफ जॉन के चैप्टर 3 वर्स 16 में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा पैदा किया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने बाइबल की इस आयत का हवाला दिया और ये सुनकर मैरी का दिमाग भग से उड़ गया। इस आयत से खूब वाज़ेह कि बेटी के ईसा ही खुदा के इकलौते पैदा किए गए बेटे हैं। वो अब मुस्कुराते हुए बोला, तो उसे यकीन था कि सामने खड़ी कम उम्र बच्ची को इस सवाल का जवाब मिल गया है और वो इससे मुत्तफिक भी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिगॉटन फादर, क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? वो कदरे बुलंद आवाज़ में लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, तो यूं लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया हो। पादरी के माथे पर सिलवटें नमूदार हुई थीं। मिसेस क्रूज ने कुछ कहने के लिए लब खोले, तभी मैरी बोलने लगी। मैंने इस लफ्ज़ का मतलब कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। इसका मतलब होता है किसी ने औलाद को जना, वो भी, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। ये अमल तो इंसानों और जानवरों का है। खुदा की ये शान कैसे हो सकती है? खुदा को ये लफ्ज़ कैसे ज़ेब दे सकता है? ये तो उसकी शान में गुस्ताखी है। वो सदमे किसी कैफियत में कह रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पादरी इस लफ्ज़ का मायने जानता भी है या नहीं, और अगर जानता है तो इसकी नोयत का उसे अंदाज़ा भी है या नहीं। पादरी जब्त से लब काटने लगा। क्यों मामा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मिसेस क्रूज की जानिब देखते वो तेजी से बोली तो उन्होंने नज़र उठाकर पादरी को देखा, जो उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। मैरी ने अपना सवाल फिर दोहराया। वो जानती थी कि उसकी वालदा अंग्रेजी पढ़ाया करती, इसी वजह से वो इस लफ्ज़ की नोयत समझ सकती थी। मिसेस क्रूज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी पादरी ने उन्हें आंखों से इशारा किया। इनका इशारा समझते उन्होंने मैरी को बाजू से पकड़ा। मैरी, तुम बाहर चलो, फिर नरमी से कहा। शीशे में बने उस अक्स में दिखाई देता कि पादरी के कंधे से लपका वो मरदूद स्याह साया धीरे धीरे अपनी तारीकी पादरी के सामने खड़े इस सुनहरी बालों वाली औरत की जानिब बढ़ा रहा था। नहीं मामा, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, वो तेज़ लहजे में बोली तो उन्होंने उसे दुरुस्ती से कहा। मैरी, मैंने कहा ना तुम बाहर चलो, एक बार में समझ नहीं आती। वो गुस्से से मुंह फुलाए उन्हें देखने लगी, फिर एक नज़र पादरी को देखा जो उसे खाली खाली निगाहों से तक रहा था। दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचकर वो भागते हुए कलीसा से बाहर चली गई। फादर, मैरी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसके जाने के बाद वो नज़रें झुकाए माजत ख्वां अंदाज में बोली। तुम जानती हो आज मैंने तुम्हारी बेटी की आंखों में क्या देखा? वो किसी सोच में खोए हुए से अंदाज में संजीदगी से बोला। उन्होंने सर उठाकर उसे सवालिया निगाहों से तका। शैतान, हाँ, ये शैतान ही था जो इसके दिलो दिमाग में इस किस्म के अजीबो गरीब और गुमराह कर देने वाले सवालात पैदा कर रहा था। इसका तर्ज कलाम कहर अंगेज था। मिसेस क्रूज ने फौरन खौफजदा सा होकर मुंह पर हाथ रख लिया था। बाहर से एकदम बिजली के जोर से कड़कने की आवाज़ गूंजी थी। शायद बारिश होने वाली थी। तुम नहीं जानती बेटी, ये सवालात इंसान के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करने के बाद उसे गुमराह कर देते हैं, बिल्कुल गुमराह। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैरी के दिल में और दिमाग में शैतान हावी हो चुका है। वह ठहर ठहर कर वहशतअंगेज लहजे में कह रहा था। मिसेस क्रूज के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया। वो साकित सी खड़ी खामोशी से उसे सुन रही थी, आंखों में नमी उमड़ आई। लेकिन फिक्र मत करो, तुम इसे समझाओ। यकीनन तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में जलीलो ख्वार होने के साथ साथ आखिरत में भी अजाब का शिकार हो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी प्यारी बेटी जहन्नुम के शरीर शोलों के अंदर भस्म हो जाए। वो स्टेज से उतरकर कुछ कदम उसके करीब बढ़कर खौफनाक अंदाज में कहने लगे। आईने में नजर आने वाले परतू में वो शबकार ही अब इस औरत के कंधों पर भी बैठ चुका था। पादरी का पूरा जिस्म उसकी स्याही की कैद में था। तुम हरगिज नहीं चाहोगी कि जो हमारी निजात के लिए सूढ़ी पर चढ़ गए तुम्हारी बेटी पर लानत करें, है ना? नहीं चाहोगी ना? नहीं फादर, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं मैरी को समझाऊंगी।
بلکہ میں اب اسے یہاں روز بھیجا کروں گی۔ وہ یہاں آئے گی تو عیسائیت کو اچھے سے سمجھ سکے گی۔ میں اسے گمراہ ہونے نہیں دوں گی، وہ حواس باختہ سی ہو کر بولی۔ پادری خباثت سے مسکرا دیا، اور پھر اس آتش فطرت نے مسز کروز کے پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ منظر آئینہ میں اب صرف اور صرف اس فریب کار کی تاریکی کے گہرے سائے ان دونوں وجود کو اپنی حراست میں لیے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹی، یہ چرچ خدا کا گھر ہے، یہاں شیطان کا فریب تمہاری بیٹی پر کام نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ کیا جانے کہ شیطان کا فریب یہاں کتنے اچھے سے کام کر رہا تھا۔ باہر کالے گہرے بھاری بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ رات دن کے سینے پر سایہ فگن ہو گئی۔ دور کہیں ایک زوردار گرج کے ساتھ بجلی آسمان کو چیرتے ہوئے زمین کی طرف لپکی۔ کلیسا میں کھڑی وہ عورت یکدم کانپ گئی تھی۔ وہ اسے باہر کھڑی میری کا خیال آ گیا۔ جلدی جلدی پادری کا شکریہ ادا کر کے اسے دعاؤں کی درخواست کرتے کلیسا سے باہر نکلی۔ میری باہر ہی کلیسا کے دروازے کے ساتھ ایک طرف کو کھڑی تھی۔ میری کروز کو دیکھ کر وہ کچھ بولنے لگی، لیکن اس کی بات سنے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی۔ چھتری نہ ہونے کے باعث انہیں کسی بھی حال میں بارش ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ ماہیت نشر دوسروں کا چراغ راہ بجھانے کے بعد اب ہمارا نور باطن نیست و نابود کرنے پر مصر ہے۔ ان کے کلیسا سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی بارش بلا قہر کی صورت میں زمین پر برسنے لگی۔ وہ گھر پہنچے تو رعد و برق سے لپٹی بارش کے باعث وہ دونوں تھوڑا بہت تو بھیگ چکی تھیں۔ ماما، فادر نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ مسز کروز لاؤنج میں بڑے سے صوفے پر آ کر ڈھہ گئی تھی تو میری ناراضی اور غصے کے عالم میں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب ان کے پاس صوفوں پر دھپ سے جا بیٹھی۔ اور آپ نے مجھے باہر کیوں بھیج دیا تھا؟ مجھے کم از کم جواب تو سننے دیتی، وہ بولی تو مسز کروز نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیج لی۔ سانس تیز ہونے لگی۔ آپ تو انگلش پڑھاتی ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ فادر خدا کے لیے کتنا نازیبا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں کیوں نہیں کچھ کہا؟ وہ یکدم قدرے بلند آواز میں بولی تو مسز کروز نے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے کے گرد بھیگتے بال پیچھے کیے تھے اور ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر اس بچی کو دیکھا جس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ سنہرے بالوں کی اونچی پونی بارش میں بھیگنے کے باعث ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بتائیں نا، اس نے اصرار کیا تو مسز کروز کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ پوری قوت سے اس نازک رخسار پر دے مارا۔ وقت یکدم بالکل ساکت رہ گیا۔ میری، بس بہت ہو گیا، تمہارا دل نہیں ڈر رہا یہ سب بولتے ہوئے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اسے کندھوں سے دبوچ کر وہ گڑائیں تو وہ دایاں ہاتھ سرخ پڑتے گال پر رکھے حیرت، صدمے اور تکلیف سے مسز کروز کو تکنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ابھی ہوا کیا۔ انہوں نے تو کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج ہاتھ اٹھایا بھی تو کس بات پر؟ خود تو گمراہ ہوگی، مجھے بھی گناہ گار کرو گی۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ کپکپاتے ہونٹ اور زرد پڑتے چہرے کے ساتھ انہیں آنکھیں پھیلائی دیکھتی رہی۔ رخسار پر پڑی ضرب کے بعد ابھی تک اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا، لیکن وہ پلک جھپکائے بغیر سامنے گھورتی رہی، کیونکہ کسی سے اعتماد اٹھ گیا ہو، کسی اپنے سے۔ وہ اب غصے سے صوفے سے اٹھی اور چند لمحے بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ وہ خود یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی اپنی واحد اولاد کے چہرے پر یوں اتنے زور سے تھپڑ مارا ہے۔ میری اب نظریں جھکائے سسکنے لگی۔ سنہرے بالوں کی ایک لڑ اس کے چہرے پر آ گری تھی، جس میں سے اس کی آنکھوں کی طرح ہی ٹپ ٹپ پانی کے چند قطرے گرے تھے۔ اسے روتا دیکھ ان کے دل کو کچھ ہوا اور وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل آ بیٹھی۔ دیکھو میری، میں تمہارا بھلا چاہتی، یہ سب سوال کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم گمراہ اور اپنا نقصان کرو۔ اور اس کے چہرے پر گہرے سنہرے بال کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ اب کی بار قدرے نرم لہجے میں بولی۔ وہ چند ثانیہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ پر ماما، میں نے تو صرف سوال، پھر آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولنے لگی تو انہوں نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ سہم کر بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر پیچھے کو کھسکی۔ یہ دیکھ مسز کروز نے ہاتھ نیچے کیا۔ وہ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ لب کاٹتے فرش سے اٹھی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی مجھے، وہ خود کو نارمل کرتے بولی۔ میری نے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا تھا، پھر بے بسی اور تکلیف سے لب کترتے دھیرے سے سر کو اس بات میں جنبش دی، یہ دیکھ کر کہ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھی اور اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ بس ایک بات یاد رکھو، تم ان سوالات کو زبان پر مت لایا کرو اور انہیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ سب محض شیطانی خیالات ہیں اور کچھ نہیں، اسی لیے فادر تمہیں کچھ بتایا
تمہیں جو کچھ بتایا ہے نا اس پر آنکھیں اور کان بند کر کے یقین کر لیا کرو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے سرخ پڑتے گال کو سہلاتے وہ ہلکا سا مسکرا کر نرمی سے بولی تھی، فادر کے پاس جتنا علم ہے وہ ہمارے پاس کہاں؟ ان کی ہر بات ماننا ہم پر فرض ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ وہ اب اس کے سنہرے بال شفقت سے سہلا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے انہیں سلے ہوئے ہونٹ کے ساتھ لگے جا رہی تھی۔ میری ایک بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لو، مذہب کے معاملے میں سوالات کرنا صرف اور صرف انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو، ضروری نہیں اگر تم ذہین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہر معاملے میں سوال کرو۔ پڑھائی کے متعلق جتنے سوال کرنا چاہتی ہو شوق سے کرو، لیکن مذہب پر کوئی سوال نہیں کرنا تم نے۔ وہ میری کروز کی اس عادت سے متعلق اچھے سے جانتی تھیں۔ وہ اسکول میں اپنی جماعت کی سب سے ذہین اور سب سے زیادہ منطقی سوالات پوچھنے والی طالب علم تھی۔ اس کی اس عادت پر مسز کروز کو ہمیشہ سے خوشی اور فخر محسوس ہوتا کہ ان کی بیٹی کسی بھی بات پر یوں ہی یقین نہیں کر لیتی، لیکن آج انہیں اس پر شدید غصہ اور پشیمانی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی عقل کا کیا فائدہ جو اسے خداوند سے دور کر دے؟ انہوں نے دل ہی دل میں دکھ سے سوچا۔ پر ماما، اس نے بہت ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا۔ اب منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، اوکے؟ شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر ٹکاتے وہ بولی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اور ہاں، کل سے روز اسکول کے بعد تم چرچ جایا کرو گی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم چونکی۔ لیکن کیوں؟ اور تیز لہجے میں پوچھنے لگی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تم وہاں جاؤ گی تو ہمارے مذہب کو مزید اچھے سے سیکھو گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، انہوں نے چھوٹا سا وقفہ لیا، فادر سے کسی بھی قسم کا سوال مت کرنا، جو وہ کہیں خاموشی سے سننا اور اسے مان لینا، ٹھیک ہے؟ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے کندھے نرمی سے تھام کر وہ بولی۔ اس نے چند لمحے انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھا، پھر ناک سکیڑ کر سر کو دھیرے سے اس بات میں جنبش دی۔ میری پیاری میری کروز، مجھے تم پر فخر ہے۔ انہوں نے کھل کر مسکراتے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن اس لمحے میری کروز کو پہلی بار خود سے ڈر لگا تھا۔ کیا واقعی اس کے سوال اسے شیطان کے فریب میں پھنسا رہے تھے، یا پھر یہ سوال اسے اس فریب سے بچانے کا ذریعہ تھے؟ شر کے گہرے سائے مسز کروز سے ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے اب اس چھوٹی معصوم مگر ذہین اور نکتہ رس بچی کے دل، دماغ اور روح کو بھی اپنے حصار میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کی روح 14 سال پہلے کا سفر طے کر کے ایک بار پھر 1993 میں واپس آ گئی تھی۔ وہ کتنی دیر سے یہیں بیٹھی تھی۔ اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا، کلاس کا ٹائم نکل چکا تھا۔ اب اسے ہاسٹل جانا تھا۔ اپنے چہرے پر گہرے سنہرے بالوں کی لٹوں کو دونوں ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ بینچ سے اٹھی۔ سنہری آنکھیں نم سی تھیں، سانسیں بے ترتیب۔ زندگی کے ہر دور میں کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ لمحات، وہ واقعات یاد آ جایا کرتے تھے جن کا وجود وہ سرے سے ہی مٹا دینا چاہتی تھی، کیونکہ جتنی بار اسے وہ پل یاد آتے اتنی ہی مرتبہ اس کی روح نئے سرے سے گھائل ہو جاتی تھی۔ زمین پر گرے خشک زرد سنہرے پتوں کو دیکھ کر اس نے ایک معنی خیز نگاہ آسمان کی جانب دہرائی تھی۔ چہرے پر ایک زخمی سی مسکان پھیل گئی، پھر خاموشی سے نظریں پھیر کر جانے لگی۔ اب یہاں سے سیدھا ہاسٹل جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے شام کو اسٹور جانا تھا، جہاں وہ سیلز گرل کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھے خلوت میں کیوں کر شادمان ہو، نگاہ عارفانہ کے لیے خلوت بھی جلوت سے کم نہیں۔ شب تنہائی نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ فلک کے دامن میں چاند ہلال کے صورت ہر سو اپنی نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے لاہور کے اس پوش علاقے میں مکمل سکوت، سناٹا اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں نور النساء کے گھر میں داخل ہو تو نیچے والے پورشن میں ایک کونے میں اس کمرے کا دروازہ پورا بند تھا۔ اس کمرے کے دروازے سے نیچے جھانکتے ہوئے اندر داخل ہو تو وہاں محض سائڈ ٹیبل پر رکھا نائٹ لیمپ اپنی زرد سی روشنی پھیلانے میں مگن تھا، اور اس کے سامنے وہ بوڑھا اور ناتواں وجود سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، پورے مخملی قالین سے ڈھکے فرش پر جائے نماز بچھائے سجدہ ریز تھا۔ چند ثانیے سر کے اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہاتھ رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کے لیے اٹھائے۔ جھریوں کے باعث چھوٹی دکھنے والی آنکھوں میں حد درجہ نمی تھی۔ وہ یقیناً سجدے میں آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اشکبار آنکھوں سے کچھ پل اپنے ضعیف ہاتھوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے لبوں کو جنبش دی۔ اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اس نے دھیرے سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس شخص کے بائیں طرف نگاہ دوڑاؤ تو کمرے کی کھڑکی کھلی دکھائی دیتی، پردے ہٹے تھے اور آسمان پر سیاہی کے درمیان چمکتا چاند آشکار ہوا تھا۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو رحمان ہے،
سب سے زیادہ اور مکمل طور پر رحم فرمانے والا ہے۔ مجھے بے بس پر رحم فرما اور مجھے میرا یوسف دلا دے۔ وہ بے حد دھیرے سے بولا اور اپنے بیٹے یوسف کا نام لے کر اس کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ تو رحیم ہے، بہت زیادہ رحم عطا کرنے والا۔ میں نہیں جانتا میرا یوسف کہاں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو… وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے مان لیتا کہ اس کا بیٹا زندہ نہیں؟ ماننا تو دور کی بات، وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس پر رحم فرما، اس کی مشکلات آسان کر دے۔ اس کی آنکھوں سے گریا شروع ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ مجھے جانتا بھی ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ مجھ سے بدظن ہے تو اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال اور مجھے وہ واپس لوٹا دے۔ وہ کمزور وجود سسکا۔ یقیناً تو تمام اختیارات، سلطنت، طاقت اور تسلط کا بادشاہ ہے۔ ہر شے صرف اور صرف تیرے ہی قابو میں ہے۔ تیرے لیے تو میرے یوسف کو مجھ سے ملانا کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ وہ آس بھری نگاہوں سے اوپر دیکھتے ہوئے بولا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ کمرے کے دروازے کے پار گلابی رنگ کے ریشمی گاؤن اور سیاہ رنگ کی شال شانوں پر پھیلائے نور النساء کھڑی تھی، جس نے اب بہت احتیاط سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جائے نماز پر بیٹھے اس وجود کو دیکھنے لگی جو اپنی عمر سے کئی زیادہ بوڑھا لگتا تھا۔ ہجر کی تکلیف اس کے وجود کو عمر سے کئی زیادہ بوڑھا اور ناتواں کر چکی تھی۔ وہ 57 سالہ آدمی 70 برس کا لگتا۔ اس نے ایک دم اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا، پھر اپنے بے چین دل کی دھڑکن محسوس کرتے نگاہیں اٹھا کر نم لہجے میں کہا، یا اسلام، بے شک تو کامل ہے اور تو ہی سکون عطا کرنے والا ہے۔ میرے قلب کو راحت بخش۔ ہجر کی یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچا دے تاکہ میرا دل تڑپنا بند ہو جائے، اسے اطمینان نصیب ہو جائے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ یوسف کے بغیر میرا دل ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنے بابا کو یوں روتا دیکھ اس کی آنکھوں سے بھی برسات جاری ہو گئی۔ دکھ، تکلیف اور اذیت کے ساتھ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا یوں کہ اس کے سسکنے کی آواز وہ سن نہ سکے۔ کیوں ہمیں انہی اشیاء اور لوگوں سے آزمایا جاتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے بابا کو یوں روتا دیکھ کر سوچا تھا۔ اس کا جواب اسے کبھی نہ مل سکا۔ بے شک تو المومن ہے اور جو ایمان اور تحفظ دیتا ہے۔ میرے یوسف کی حفاظت فرما۔ اس کا دایاں ہاتھ ہنوز سینے پر تھا۔ تو المہیمن تو المہیمن ہے، گواہ رہنا کہ تیرے اس گنہگار بندے نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نور النساء اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی بابا۔ وہ سن تو نہیں سکتی تھی کہ اس کے بابا دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے گریہ زاری کرنے کی وجہ اچھے سے جانتی تھی۔ اتنے سالوں سے ہر نماز میں اس کے بابا اپنے یوسف کے لیے ہی تو اشک بہایا کرتے۔ اور میں کبھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میں تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا۔ بے شک تو العزیز ہے، سب سے زیادہ طاقتور۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے ہوئے شانوں کے ساتھ وہ اوپر دیکھتے بڑبڑایا۔ امید اور یقین سا اس کی نم آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اے الجبار، ایسے حالات پیدا فرما کہ میرا یوسف مجھے واپس مل جائے۔ بے شک تو المتکبر، اعلیٰ، شاندار، باوقار اور پرجلال۔ اور ایک بار پھر سجدے میں گر گیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ دروازے کے اس پار کھڑی نور النساء بھی یہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر ایک دم آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک گئی تھی اور آنسو بہاتے ہوئے خاموشی سے دروازہ پورا بند کر دیا۔ پھر ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ برسات ہنوز جاری تھی۔ وہ وجود کتنی دیر تک سجدے میں گرا رہا اور لگاتار آنسو بہاتا رہا۔ اور بے شک اللہ کے آگے دل سے کیا گیا سجدہ ہی انسان کو سکون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر مراد، ہر فریاد پوری کرتا ہے۔ بس ایک سچے دل سے کیا گیا سجدہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ گر بار تقدیر کی زنجیریں پاؤں میں بندھی نہ ہوتی، آستانے یار میں باد وصل نہ جانے کب کی آ چکی ہوتی۔ خود کو بستر پر پانے کی بجائے اس نے خود کو لگدگ صحرا میں پایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، بے حد تیز۔ آفتاب کی سخت تیز آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں نے دور تک پھیلے ریت کو نہ ختم ہونے والے سمندر کو تپا کر رکھ دیا تھا، گویا وہ دہکتے انگاروں میں بدل چکی ہو۔ اس کی عنبر رنگ آنکھیں دھوپ کی شدت کے باعث جھلس رہی تھیں۔ یہاں سانس لینا ایسا تھا گویا گرم بھاپ کو پھیپھڑوں میں بھرنا۔ ہوا چل رہی تھی لیکن ٹھنڈک دینے کی بجائے محض ریت کے باریک ذروں کو اٹھا کر چہرے پر مارتی اور مزید جلانے لگتی۔ اسے یوں لگا جیسے یہ صحرا جسم کو ہی نہیں بلکہ روح کو بھی بھسم کرنے پر تلا ہے۔ یک دم اس کی نگاہ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے اس شخص پر پڑی تھی۔
خاموش सुनसान दोपहर में सुनहरी सुलगती हुई वीरानी के बीचों बीच वो बूढ़ा और कमजोर सा वजूद घुटनों के बल बैठा, कंधे झुकाए स्याह शलवार कमीज में मलबूस सिसक रहा था। कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा यूसुफ, जो गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज में मलबूस था, उस शख्स को अच्छे से जानता था। उसे देखकर उसकी आंखें झुलसा देने वाली धूप में भी ठंडी हो गई थी। यूसुफ, तुम कहाँ हो मेरे यूसुफ? वो रोहानसी आवाज में खांसते हुए बोला। हवा का एक झोंका झुलसा देने वाली लोग की तरह उसके पास से गुजरा था। इस वसी सहरा में यूसुफ फौरन उसकी जानिब दौड़ा, लेकिन शायद अभी हिजर के खत्म होने का वक्त नहीं आया था। अभी तो हिजर की सख्तियां मजीद झेलनी थी। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता, इतना ही वो उससे दूर चला जाता। धूप की शिद्दत के बायस उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। गर्म रेत पर खड़े रहने और दौड़ने के बायस उसे लगा कि उसके पैरों में छाले निकल आए हैं, लेकिन फिर भी उसके कदम मुंजमद ना हुए। बाबा, मैं आ रहा हूँ, रुक जाएं, वो चिल्लाया, लेकिन उसके बाबा उससे मजीद दूर होते चले गए, इतना कि उसकी निगाहों से ओझल हो गए, बिल्कुल ओझल। अब फिर तमाम मनाजिर धुंधला गए थे। रात के जाने कौन सा पहर वो हड़बड़ा कर उठा था। कमरे में हर सू नीम तारीकी छाई थी। उसने आज भी अपने वालिद को अपने लिए बिलक बिलक कर रोते देखा। साइड टेबल पर रखा लैंप जलाकर जग से पानी शीशे के गिलास में उंडेलकर उसने एक ही सांस में खुश गले को तर किया था। वो इस वक्त सफ़ेद रंग के नाइट गाउन में मलबूस था, जिसकी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलकर उसने एक गहरी सांस अंदर को खींची। उसे काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी। चंद लम्हे बाद वो कंबल पीछे करके बिस्तर से उठा, बालकोनी में चला गया। बाबा बाबा, अभी वक्त नहीं आया, मैं आपसे चाहकर भी नहीं मिल सकता। आप मेरे लिए आंसू ना बहाया करें। अगर मैं आपसे मिला तो यकीनन यही ख्वाहिश करेंगे कि आपका यूसुफ मर गया होता, और आपकी ज़ुबान से ये सुनना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसमान पर रोशन चांद को नम आलूद आंखों से देख वह बड़बड़ाया था। मुस्कान से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर फिसल गया। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।